ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا جمہوری حکومت میں بھی فوج کی حکمرانی ہے. اس پس منظر میں جو وکی لیکس کے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے مارچ 2009 میں امریکی امبیسڈر این پیٹرسن کو کہا تھا کہ وہ صدر زرداری کو ریزائن بھی کروا سکتے ہیں کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوں. کل صاحب میاں افتخار نے جو بات کی اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ کہ یہ صدر زرداری کی طرف سے تھی یا جیسے وکی لیکس میں آیا ہے کہ آرمی کے بھی بیک ڈور چینلز ان کے ساتھ تھے، رابطے تھے؟ اور I'm not too sure. مجھے جو یاد پڑتا ہے جب میں پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو افتخار صاحب کا بیان چل رہا تھا اور میرے خیال ہے میں نے یہ سنا ان کو کہتے ہوئے کہ آفر شاید زرداری صاحب کی طرف سے آئی تھی. I could be wrong, لیکن میرے خیال میں بہتر جج وہ ہوگا جو آپ کے رپورٹر ہیں اگر اس کے اوپر بات کریں. لیکن اصل ایشو کی طرف دوبارہ واپس آئیں. اصل ایشو کیا ہے کہ تمام کے تمام باہر ملک کے جو انٹرسٹ تھے اور پاکستان کے اندر جو سیاسی انٹرسٹ تھے وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر کسی نہ کسی کے ساتھ انگیج تھے. جب PML-N اور وکلا کی تحریک جو ہے جس کے اندر اعتزاز صاحب جیسے بڑے نام بھی شامل تھے، جب وہ بھی آرمی کے ساتھ انگیج ہو رہے تھے تو سوال کم از کم اس حد تک تو اٹھانا چاہیے، ذمہ داری کی بات ہے، سوال یہ تو اٹھانا چاہیے کہ بھائی آپ کیوں انگیج ہو رہے تھے؟ آپ تو پبلک کے نمائندگان ہیں. وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹاپک بنتا ہے کہ کس طرح انگیج ہو رہے تھے. ہمارا اس وقت ٹاپک اور فوکس بڑا سیدھا سادہ ہے کہ کیا آرمی چیف کو، امریکی سفیر کو اپنے سپریم کمانڈر کے بارے میں ایسی بات کہنی چاہیے تھی. کامران شفیع صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بیک ڈور چینل سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ISI چیف صدر زرداری کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور صدر زرداری کو جب اس کا پتہ لگتا ہے تو وہ ان کنسرنز کا اظہار برٹش حکام سے کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس جنرل اسٹینلے میکرسٹل کی مثال بھی موجود ہے. کیا ہمارے ملک میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہو تو سب کچھ سکتا ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس گمپشن ہے یا نہیں، وہ کر سکتی ہے یا نہیں. مگر اس سے پہلے کہ میں اس کا جو طلب نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، کیا انہیں پوچھا کہ جی وہ آئین کے زمرے میں آتا ہے یا باہر آتا ہے. دیکھیے، یہ تو سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ابھی 4 دن پہلے ہوئی ہے، وہاں آپ جائیں، آپ اتنے دور کیوں جاتے ہیں؟ وہاں آپ دیکھ لیں کہ ISI اور MI نے نہ صرف کہ سائن کرنے سے انکار کر دیا، اٹارنی جنرل کو بھیج دیا اور اس نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کہتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ جی کوئی لا کے نیچے ہماری ایجنسیز کام ہی نہیں کرتی. ارے بھائی، اگر ایجنسیز جو کہ فوج کی ہیں، کیونکہ جو ایک پہلے فگ لیف ہوتی تھی کہ ISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کے نیچے آتی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس دفعہ تو انہوں نے کہا جی کیانی از اپوائنٹڈ سو اینڈ سو. شجاع، بات ختم ہو گئی. اچھا، تو وہ کسی قانون کے تحت نہیں کام کرتی. اگر وہ نہیں کام کرتی تو فوج کے اوپر کون سا قانون آپ کا لاگو ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. فوج کے اوپر آرمی ایکٹ بھی لاگو ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی لاگو ہوتا ہے اور وہ عہد بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق لیتے ہیں. میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ اگر ظاہر شاہ میں لائن پہ آ گئے ہیں تو ان سے ہماری بات کرا دیں. احسن اقبال صاحب، اسٹینلے میکرسٹل کچھ ہوا، کیا ہماری پارلیمنٹ میں اس طرح کی سکت موجود ہے، پاورز ہیں، آئین ایسی پاورز دیتا ہے کہ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ ہی کم از کم کر سکیں؟ اسٹینلے میکرسٹل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کرنے کے لیے پاکستان میں بھی آپ کو پریزیڈنٹ براک اوباما جیسی اتھارٹی والا صدر چاہیے. معاف کیجئے، اپوزیشن کا ایسا اقبال صاحب کوئی کام نہیں ہے کہ آئین کی امپلیمنٹیشن میں بتاؤں نا، ایک ایسی حکومت جو خود آرمی چیف کی تصویر کو استعمال کرتی ہے، آرمی چیف کی میٹنگ کو استعمال کرتی ہے اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے، اور جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ 3 لوگوں کی تصویر کھچا کے یہ ثابت کرتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 2013 تک میں نے آرمی چیف کو ٹینیور دے دیا، اب آرمی چیف، چیف جسٹس، صدر اور یہ حکومت 2013 تک رہیں گے، لہٰذا ہمارا مستقبل سیکیور ہو گیا. ہر بات میں جو حکومت آرمی چیف اور فوج سے لیجیٹیمیسی لیتی ہو، معاف کیجئے، اس کے ساتھ تو پھر یہی کچھ ہوگا. اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ اپوزیشن کا یہ کردار ہے کہ اپوزیشن حکومت کا بھی اور ان تمام غیر آئینی جو ملک کے اندر رویے ہیں، ہم نے تو ہر جگہ ان پہ آواز اٹھائی ہے. ابھی آپ دیکھیے جو سپریم کورٹ کا کیس ہے مسنگ پرسنز کا، اس پہ ہمارا موقف بہت واضح آیا ہے اور ہم نے 2 ٹوک انداز میں اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر پاکستانی ہیز ٹو بی اکاؤنٹڈ فار. پاکستان کا کوئی ادارہ پاکستان کے آئین سے بالا تر نہیں. کیس ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے. اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ کیا کرتے ایسے حالات؟ ہماری حکومت کے اندر کسی کو انشاءاللہ یہ ہمت نہ ہوتی، نہ کوئی ایسا سوچتا کہ وہ اس طرح کے اقدامات کی بات چیت کرے. اور آپ کو پتہ ہے، یہ میں آپ کو ذرا تھوڑی سی مجھے دیجئے گا ذرا مہلت. یہ ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کہ جی ان کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنی ہے،
کبھی اس کی پس منظر لوگوں نے نہیں جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ مختلف آرمی چیفز کے ساتھ نواز شریف صاحب کی کیوں کانفرنٹیشن ہوئی ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی اقتدار کا یا اختیارات کا جھگڑا تھا. جب کسی موقع پہ کسی آرمی چیف نے سول حکومت کی ٹرف کے اندر مداخلت کی, اس پوائنٹ کے اوپر ان کے ساتھ اختلاف ہوا. مثال کے طور پہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے جب عراق یہ تاریخ کی باتیں ہیں جو لوگوں کو یہ ضروری ہے, یہ تاریخ کی باتیں ضروری ہیں. آپ کے سوال کا نہیں, آپ مجھے جواب دینے دیجیے. آپ نے ایک سوال کیا, جب اسلم بیگ صاحب نے فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی عراق جنگ میں, تو نواز شریف صاحب نے اس کے ساتھ اختلاف کیا اور وہ کہا جاتا ہے ٹینشن ہوئی. اس کے بعد جب جنرل آصف نواز صاحب کا معاملہ ہوا ملٹری ایکشن کا حیدرآباد اور کراچی میں, اور جب انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے اسے خود کرنے کی کوشش کی, اس بات کے اوپر اختلاف ہوا ان کے ساتھ. جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات بجائے گورنمنٹ کے اندر کرنے کے ایک پبلک ڈپلومیسی یا میڈیا ڈپلومیسی کے ذریعے کوشش ہوئی, اس بنیاد کے اوپر اختلاف ہوا, ورنہ ان کی بڑی وہ قدر کرتے تھے. جنرل مشرف کے ساتھ تب اختلاف ہوا کہ جب انہوں نے انڈیا کے ساتھ کارگل کے ذریعے لاہور پیس پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ کوئی فوج کے ساتھ اختلاف ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اپنے دائرے کار کے اندر کام کرے, آرمی چیف اپنے دائرے کار میں کام کرے, اور جو سول گورنمنٹ کا دائرہ کار ہے. اگر آپ حکومت میں ہوتے, سوال میرا وہی ہے, آپ کیا کرتے؟ دیکھیں, اگر ہمارے حکومت میں ہوتے ہوئے اگر ہماری جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل لیجیٹمیسی ٹھیک ہوتی اور ہم ٹھیک کام کر رہے ہوتے, کوئی ایسا نہ کرتا. جو آرمی چیف نے امریکن امبیسڈر کو کہا, یہ ان کے دائرہ کار میں تھا؟ یہ تو ابھی آئی ایس پی آر کو پہلے کنفرم کر لینے دیجئے نا کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا. ہم ایک تیسرے سورس کی بنیاد کے اوپر مفروضے پر اگر ان ساری باتوں کو سچ اور جھوٹ کہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ابھی تک آئی ایس پی آر سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. تمام پریزیڈنسی سے ہم نے جواب مانگا, وہاں سے ہمیں نو کومنٹ نہیں ملا. یہ ساری جو دستاویزات ہیں یہ یو ایس ایمبیسڈر کی ہیں. میرے اور آپ کے درمیان اگر ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کے منٹس میں بھی لکھتا ہوں, آپ بھی لکھتے ہیں. صاحب, یو ایس ایمبیسی نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے ابھی تک ان ڈاکومنٹس کو. دیکھیں نا, لینے دیجئے. جب تک متفقہ منٹس نہ لکھے گئے ہوں, دونوں پارٹیز کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ان منٹس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. سو انٹل ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. آپ اسے کمٹمنٹ لے رہے ہیں, یہ کمٹمنٹ آپ کو نہیں دیں گے. یہی میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بھی معاملہ سیاسی سیاق و سباق کے بغیر آپ نہیں بیان کر سکتے. موضوع میں آپ کا سمجھتا ہوں آپ کا موضوع کیا ہے, لیکن اس کے گرد جو فرل ہے آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ ان سے کمٹمنٹ مانگ رہے ہیں. اب انہی ویکی لیکس کے اندر انہی کے لیڈران جو ہیں وہ جنرل کیانی کے اپوائنٹمنٹ کو ہیل کر رہے ہیں, پریز کر رہے ہیں. آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ ذکر کیا. ہم نے جنرل مشرف کے ساتھ وہ میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں جس کے اندر جنرل مشرف یوز ٹو کال the then چیف منسٹر. صاحب, اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں, جو آپ نے ریفر کیا انہی کیبلز میں ناظرین یہ بھی ہے. The best thing America has done recently, said Nawaz, was arranged to have General Kayani named as Chief of Army Staff. اور یہ ملاقاتوں میں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار جب امریکن امبیسڈر سے ملے تو وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پرو امریکن ہیں, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاید پیپلز پارٹی اینٹی امریکن ہے اور ان کے خلاف پروٹیسٹ آرگنائز کروا رہی ہے. یہی میں گزارش کر رہا تھا. آپ تو ویکی لیکس کے اوپر ان سے سوال پوچھ رہے ہیں نا. ان کا ایشو یہ ہے کہ اگر کسی دن آرمی لیکس ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا. اگر وہ کیبلز کس دن سامنے آگے جو باتیں کرتے ہیں, یہ تو آپ کو ایک عکس بھی پتہ نہیں چلا. لہٰذا یہ جو احسن اقبال صاحب نے بات کی, صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اور آپ نے بہت انٹرسٹنگ سوال اٹھایا کہ اگر آرمی لیک سامنے آ گئیں تو چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کی جو مڈ نائٹ ملاقاتیں ہیں آرمی چیف سے, اس میں کیا کیا ہوا, شاید عوام وہ بھی جان سکے. اس موضوع پہ ناظرین, کیا جمہوری حکومت میں فوج کی حکمرانی ابھی بھی جاری ہے, اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.